کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مظالم ڈھائے گئے، شعب ابی طالب کی 3 سالہ قید، اس کے بعد چچا ابو طالب کا اور زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا فوت ہو جانا، جسے آپ نے عام الحزن یعنی غم کا سال نام رکھا، اس کے باوجود آپ کی ہمت پست نہیں ہوئی۔ مسلسل پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے حوصلے کے ساتھ، ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ اٹھتے ہیں اللہ کے دین کے لیے اور دعوت دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال مئی کے آخر میں آپ نے ارادہ کیا کہ طائف کا آپ سفر کرتے ہیں، اور یہاں والے مکہ والے اگر بات نہیں مانتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ میری دعوت کو تسلیم کر لیں، میری بات کو مان لیں۔ طائف کا علاقہ مکہ سے تقریباً 60 میل کی دوری پر ہے۔ یہ ایک پہاڑی پر آباد بستی کا نام تھا، جو انتہائی سرسبز و شاداب بستی تھی، جہاں چشمے بھی تھے، جہاں باغات بھی تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہوگا کہ یہ خوشگوار علاقہ ہے، ہرا بھرا علاقہ ہے، ہو سکتا ہے یہاں کے موسم کی طرح یہاں کے لوگوں کے دل بھی وسیع اور کھلے ہوئے ہوں، لیکن معاملہ کچھ اور ہی ہوا۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ بیٹے، منہ بولے بیٹے حضرت زید کو اپنے ساتھ لیا اور پیدل سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں جس بستی سے بھی گزر ہوتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام کی دعوت دیتے اور دین کی طرف بلاتے۔ جب آپ طائف پہنچے تو وہاں 3 بڑے سردار تھے اس قبیلے کے۔ ایک کا نام عبد یا لیل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا، اور ایک کا نام حبیب تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری تینوں کو دعوت پیش کی، لیکن ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نبی مانوں تو کعبے کا پردہ پھاڑنا ہے۔ یعنی ایک محاورہ تھا، یہ ناممکن سی بات ہے کہ آپ کو نبی تسلیم کر لوں۔ ایک نے کہا کہ میں تم سے بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ اگر سچے نبی ہوئے تو تمہاری بات کو تسلیم نہ کرنا اور انکار کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اور اگر جھوٹے نکلے تو ایسے شخص کو میں اپنے منہ لگانا ہی نہیں چاہتا۔ ایک نے کہا کیا مکے میں تمہارے علاوہ خدا کو کوئی ملا ہی نہیں تھا؟ العیاذ باللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دعوت پیش کی اور ان تینوں نے ٹکے سا جواب دے دیا تو آپ نے کہا اس بات کو راز میں رکھنا، ٹھیک ہے اگر تم نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا میں اور لوگوں کے سامنے جا کر کے بات رکھوں گا، شاید کوئی میری بات کو تسلیم کر لے، تم اس راز کو فاش مت کرنا، کسی اور سے اس کا تذکرہ مت کرنا۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ ایک ایک سردار کے گھر جاتے، اس سے جا کر کے ملتے، ملاقات کرتے، اسے دین کی دعوت دیتے، اللہ کی طرف بلاتے،
لیکن کسی نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ مشہور قول کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 10 دن ٹھہرے رہے۔ اندازہ کریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 دن کیسے گزارے ہوں گے۔ آپ نے کھانا کہاں کھایا ہوگا، قیام کہاں کیا ہوگا، کیسے ٹھہرے ہوں گے، کہاں پناہ لی ہوگی۔ سارے سردار یہی جواب دیتے کہ نہیں، تمہاری بات ہمیں نہیں سننی ہے، ہماری بستی سے نکل جاؤ، ہمیں کچھ نہیں سننا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کے نکلنے لگے تو ان ظالموں نے اور ان سرداروں نے اپنے گنڈوں کو، نوجوان اوباشوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ ان کا پیچھا کرو، ان کا تعاقب کرو، انہیں پتھر مارو، تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، گالیاں دو۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، نوجوانوں نے، اوباشوں نے، وہاں کے گنڈوں نے لائن بنا کر کے دونوں طرف کھڑے ہو کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تالیاں بجائیں، سیٹیاں بجائیں، برا بھلا کہا، آپ پر پتھر برسائے۔ کوئی پتھر آپ کے سر پر لگتا، کوئی آپ کے چہرے پر لگتا، کوئی آپ کی پشت پر لگتا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ بچانے کی کوشش بھی کرتے، لیکن ہر طرف سے پتھروں کی برسات تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، اور خون بہہ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں بھی رس کر کے آنے لگا، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ آپ کے قدم مبارک سے چمٹ گیا۔ آپ کہیں ٹھہرنا چاہتے، آرام کرنا چاہتے، سہارا لینا چاہتے تو یہ اوباش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیتے کہ یہاں نہیں رکنا، نکلو یہاں سے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر کے ایک جگہ آپ نے پناہ لی، ایک باغ کے قریب جو عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ یہ ربیعہ کے 2 لڑکے تھے، یہ اصل میں مکہ کے رہنے والے تھے، لیکن ان کا باغ یہاں پر تھا۔ تو وہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر کے، اس تکلیف اور پریشانی میں دیکھ کر کے انہیں بھی رحم آ گیا۔ تھے وہ بھی کافر اور سخت مخالف، لیکن اپنے علاقے کے ایک شخص کو دیکھ کر کے، اس تکلیف کو دیکھ کر کے وہ بھی تڑپ اٹھے۔ یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے بسی اور بے کسی کے عالم میں وہ دعا مانگی جو دعاء المستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے دعا کی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الى من تکلنی الى بعید یتجہمنی ام الى عدو ملکته امری ان لم تحل علی غضبی فلا ابالی اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے بار الہ، میں آپ سے اشکو الیک ضعف قوتی، اپنی قوت کی کمزوری کا شکوہ کرتا ہوں، مجھے کسی اور کا شکوہ نہیں ہے، میں اپنی کمزوری کا شکوہ کرتا ہوں، اپنی قوت کی کمزوری کا شکوہ کرتا ہوں، اپنی تدبیر کی کمی کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، آپ کمزوروں کے رب ہیں، آپ ضعیفوں کے مالک ہیں، آپ ہی میرے بھی رب ہیں، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ایسے اجنبی اور بیگانوں کے جنہیں میرے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، یا ایسے دشمن کے حوالے میرا معاملہ کر دینا چاہتے ہیں جو مجھے پہچانتا ہی نہیں۔ ان سب کے باوجود
اگر آپ کا غضب مجھ پر نازل نہیں ہوا ہے، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اے میرے رب، آپ کے اس چہرے کا واسطہ، اس نورانی چہرے کا واسطہ جس سے ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں، آپ کی وسعت، آپ کی رحمت اور عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے، زیادہ کشادہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعا مانگی، پھر عتبہ اور شیبہ نے اپنے ایک غلام کو جس کا نام عداس تھا اسے اس کے ساتھ پانی دیا اور انگور کے کچھ خوشے دیے کہ یہ فلاں شخص جو ہے انہیں جا کر کے پیش کر دو اور کہہ دو کہ اس میں سے کچھ کھا لیں۔ وہ غلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے کر کے آیا اور انگوروں کا خوشہ لے کر کے آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے انگور لیا اور اسے کھانے کے لیے آپ نے کہا بسم اللہ۔ وہ غلام حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ اس بستی میں، اس علاقے میں کوئی انعام نہیں لیتا، آپ نے یہ کیسے کہا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر آپ نے ان کا تعارف پوچھا تو انہوں نے کہا میرا نام عداس ہے، میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور میں نصرانی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یونس بن متہ کی بستی کے رہنے والے، ان کے علاقے کے رہنے والے، تو یہ حیران ہو گیا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میری بستی کے یونس بن متہ تھے؟ تو آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو چومنے لگے۔ ادھر عتبہ اور شیبہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ دیکھو ہمارے غلام کو بھی بگاڑ دیا۔ جب عداس واپس گئے تو انہوں نے کہا تمہارا دین ان سے بہتر ہے، تمہیں ان کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عداس نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، روئے زمین پر ان سے بہتر اس وقت کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ آرام کر کے پھر مکے کی طرف اپنا راستہ لیا۔ کچھ آگے پہنچ کر کے قرن منازل ایک جگہ ہے، یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ آ کر کے سلام کیا اور یہ کہا میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور یہ اجازت چاہتا ہے اگر آپ کہیں تو طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان ملا کر کے پیس دیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اخلاق کو ظاہر کرنا تھا کہ ایسے عالی اخلاق والے، ایسے بلند حوصلے والے، ایسے رحیم اور کریم انسانیت کی تاریخ میں کوئی اور شخصیت نظر نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ان کے لیے غضب بن کر کے، میں ان کے لیے قہر بن کر کے نہیں آیا ہوں، یہ بے خبر ہیں، ناواقف ہیں، میں ان کے لیے تباہی کی دعا نہیں مانگ سکتا۔ اگر یہ آج میری بات کو ٹھکرا رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسل اللہ کی خدائے واحد کی عبادت کرے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجئے، انہیں پتہ نہیں کہ میں آپ کا نبی ہوں۔ اس کا تذکرہ صحیح بخاری میں بھی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا آپ پر احد کے دن سے زیادہ بھی سنگین کوئی دن گزرا ہے؟ احد میں بہت تکلیفیں پہنچی۔ آپ نے فرمایا ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جو سخت دن دیکھنے پڑے، سخت حالات دیکھنے پڑے،
وہ وادی کا معاملہ ہے، گھاٹی کا معاملہ ہے۔ جب میں نے عبد یالیل پر اپنی بات پیش کی، انہوں نے ٹھکرا دی۔ پھر مجھے قرن منازل پر آ کر کے افاقہ ہوا جب جبریل امین آئے اور پہاڑوں کا فرشتہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر آپ نے پورے واقعے کا تذکرہ کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے راستے پر آگے بڑھے۔ وادی نخلہ ایک جگہ ہے، وہاں آ کر کے چند دن آپ نے قیام کیا۔ فجر کی نماز میں آپ تلاوت کر رہے تھے۔ جناتوں کا ایک وفد، جناتوں کا ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے آ کر کے قرآن سنا اور قرآن سن کر کے وہ ایمان لے آئے اور جا کر کے اپنے قبیلے میں اس کا تذکرہ کیا، جناتوں کی بستی میں جناتوں سے اس کا تذکرہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بھی تسلی کا سامان پیدا فرمایا۔ آپ کو اس کی خبر نہیں تھی کہ جنات آئے، انہوں نے قرآن سنا اور ایمان لائے اور جا کر کے اپنی بستی میں تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے بتلا دیا کہ اگر آج یہ آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، انسان آپ کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، چرند و پرند آپ کی بات کو مانیں گے، آپ پر فدا ہوں گے، جنات آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، قرآن کی 2 سورتوں میں، سورہ احقاف میں اور سورہ جن میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے جا کر کے اپنی قوم سے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا، سو ہم تو ایمان لے آئے۔ اس میں یہ بشارت بھی دے دی گئی کہ جو اس بات کو نہیں مانے گا، جو اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا، وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتا۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ہرا نہیں سکتا ہے۔ اور یہ بتلا دیا گیا کہ اس میں جتنے بھی حائل بن رہے ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، یہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہی دین غالب ہوگا، اسی کا چرچا ہوگا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا مکہ لوٹنے کا۔ حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو تو مکہ سے نکال دیا گیا ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ تو آپ نے کہا پھر کسی کی پناہ میں آنا پڑے گا۔ وہاں دستور یہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی کو پناہ دے دیا کرتا تھا تو پھر پورے قبیلے والے، پوری بستی والے اسے تکلیف نہیں پہنچایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بھیج کر کے چند لوگوں سے درخواست کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیں، آپ مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ 2-3 سرداروں نے صاف انکار کر دیا۔ مطعم بن عدی، انہوں نے آپ کی درخواست کو قبول کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لیا۔ چنانچہ یہ اپنے بیٹوں کو لے کر کے ان سے کہا کہ ہتھیار لے کر کے باہر نکلو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنا ہے، انہیں پناہ دینا ہے۔ اور اعلان کر دیا مکے میں نے آپ کو پناہ دی ہے، لہذا کوئی انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام جاری رکھا۔ جون کے آخر میں نبوت کے 10ویں سال حج کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ دور دراز سے اور قریب سے لوگ حج کے لیے موسم حج میں آیا کرتے تھے، کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی سواری سے آ رہا ہے۔ آپ کا معمول ابتدائی سے تھا، نبوت کے 4تھے سال سے، کہ آپ ان قبائل کو دعوت دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی قبائل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس میں سے بنو حنیفہ کا تذکرہ ہے، ایک قبیلہ، بنو کلب کا تذکرہ ہے اور عامر بن صعصعہ کا تذکرہ ہے۔ ان سارے قبیلوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور ٹکا سا جواب دے دیا۔ جس طریقے سے آپ قبائل کو دعوت دیا کرتے تھے، اسی طرح انفرادی دعوت بھی پیش کیا کرتے تھے۔
چنانچہ چند لوگوں کو انفرادی دعوت دی، جس میں سے چند لوگ ایمان لائے، جن کا تفصیلی تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ان میں سے ایک کا نام سوید بن صامت ہے۔ یہ شاعر تھے، بڑے ذہین تھے، قوم والے انہیں کامل کہا کرتے تھے۔ یثرب کے رہنے والے تھے، مدینہ کے اطراف کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ نے بات کی تو انہوں نے کہا شاید آپ کے پاس وہی ہے جو میرے پاس ہے۔ آپ نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا کلام سنایا، اپنی شاعری سنائی۔ آپ نے کہا بہت اچھا کلام ہے، لیکن میرے پاس جو ہے یہ اس سے بھی خوب ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، وہیں پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اسی موقع پر اسلام قبول کیا۔ پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کر کے تحقیق کرو نبی کے بارے میں۔ وہ آئے اور آ کر کے ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا مجھے تشفی نہیں ہوئی، مجھے خود ہی جانا ہے۔ ان کا تفصیلی واقعہ ہے۔ ایک صاحب کا نام زمام بن ثعلبہ ازدی ہے، قبیلہ ازد شنوعہ سے ان کا تعلق تھا۔ یہ آئے، یہ جھاڑ پھونک میں بہت ماہر تھے، آسیب اتارا کرتے تھے۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ اچھا موقع ہے، کہا کہ ہمارے قوم کا ایک شخص پاگل ہو گیا ہے العیاذ باللہ، آپ جائیں کچھ دم کر دے، جھاڑ پھونک کر دے، شاید ٹھیک ہو جائے۔ چنانچہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا میں بہت ہی ماہر ہوں، جھاڑ پھونک میں آسیب اتارتا ہوں، میں چاہتا ہوں کچھ پڑھ کر کے آپ پر بھی دم کر دوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سن کر کے حیران ہو گئے، اتنا پیارا کلام، ایسا شیریں کلام۔ انہوں نے کہا پھر سے سنائیے۔ آپ نے پھر سے سنایا، کہا پھر سے سنائیے۔ 3 بار سنا اور کہا یہ آپ یہاں سنا رہے تھے، اس کی حلاوت اور شیرینی، اس کا اثر تو سمندر کی تہوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے اور اپنے قبیلے کی طرف سے آپ کے ہاتھ پر اسلام کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آئے تھے شکار کرنے، خود ہی شکار ہو گئے۔ ادھر مکہ والے انتظار میں تھے کہ ابھی آئیں گے تو مذاق اڑائیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ پلٹے تو ان کا منہ خود ہی لٹکا ہوا تھا۔ اور بھی چند لوگوں کا تذکرہ ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی مشہور شاعر تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ مکے والوں نے جب یہ آنا چاہ رہے تھے تو ان کا شاندار استقبال کیا اور کہا کہ دیکھو ایک شخص ہے، یہ جادو کر دیتے ہیں، ان کی بات سننا نہیں جب حرم میں داخل ہونا۔ تو یہ فرماتے میں نے اپنے کان میں روئی ٹھونس لی کہ نہ بات سنوں گا نہ معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ لیکن ان کے دل میں خیال آیا کہ یار تم شاعر آدمی ہو، ذہین آدمی ہو، عقل مند آدمی ہو، کیا تم فرق نہیں کر پاؤ گے کہ بات ان کی درست ہے یا غلط ہے؟ چنانچہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے روئی کان سے باہر کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی اور وہیں پر فریفتہ ہو گئے اور دل کی دنیا بدل گئی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل محنت کرتے رہے، قبائل کو دعوت دیتے رہے، افراد کو دعوت دیتے رہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ معراج کا واقعہ پیش آیا، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے، کسی نبی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں جو تحفہ دیا گیا وہ بہت تفصیلی واقعہ ہے، تفصیل سے ایک ایک واقعے کو بیان کریں گے تو کئی جمعے اس میں گزر جائیں گے۔ انشاءاللہ اب اس سلسلے کو 1-2 جمعے کے اندر ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت نصیب فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
حضرت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مظالم ڈھائے گئے